ایسی خواتین جو اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا چاہتی ہیں، ایسی خواتین جو اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کچھ ایسی ہیپی ہیبٹس لے کے میں آئی ہوں جن کو اپنا کر وہ اپنے گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے وہ لوگ آرگنائز رکھ سکتے ہیں۔ تو بنا اسکپ کیجئے دیکھیے گا آج کا ویڈیو۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائف وتھ یاسمین۔ آج ہے ویکینڈ اور یقیناً میری طرح آپ سب کے لیے بھی ویکینڈ کا دن بہت ہی اسپیشل ہوگا۔ اسپیشل کیوں؟ کیونکہ آج گھر والوں کی چھٹی ہوتی ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک سب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس دن کو ہم مزید اسپیشل کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ جناب اپنی صبح کا آغاز ایک بہترین ناشتے کے ساتھ کر کے۔ آپ بھی کوشش کریں میری طرح کہ ویکینڈ پر ناشتہ ان کی پسند کا بنے تاکہ ان کا موڈ اچھا ہو اور ان کا پورا دن اچھا گزرے۔ تو آج میں بھی اپنی فیملی کی پسند کے حساب سے ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پنیر کے پراٹھے میں نے بنائے تھے اور یہ ناشتہ میری فیملی کا بہت ہی فیوریٹ ہے۔ کوشش کریں ایسی ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں جس سے آپ کی فیملی کو خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ بھی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کچھ عادتیں ایسی ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتی ہیں۔ میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کے جسم کا ایک ایک خلیہ زیادہ طاقتور اور زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے۔ خوش رہنا آپ کی زندگی کو بڑھاتا ہے اور خوش رہنے کا ایک بہت بڑا سورس یہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں یا جو جاب آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی پسند کا ہو۔ اگر آپ اپنے کام سے خوش نہیں ہیں یا بیزار رہیں گے تو آپ اپنی صحت کو متاثر کریں گے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ کام انسان کو تھکا دیتی ہے لیکن محبت نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اپنے کام سے عشق ہے، اپنے کام سے محبت ہے تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہوگی۔ اسی لیے اگر آپ ہوم میکر ہیں تو آپ کا خوش رہنا بے حد ضروری ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ہیبٹس شیئر کروں گی جن کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنے گھر کے کاموں کو بہت ہی مزے کے ساتھ جھٹ پٹ طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ہیبٹ جو میں اپناتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ جس دن آپ کا بہت زیادہ کام ہو یا جس دن آپ لوگوں کے اوپر کام کا برڈن آپ کہتے ہیں کہ ہو، اس دن کوئی نہ کوئی میوزک، ریلیکسنگ میوزک آپ پلے کریں، کیونکہ موسیقی ایک ایسی تھیراپی ہے جس سے آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے اور میوزک سن کر کام کرنے سے نہ صرف آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس کام کو آپ اتنی جلدی پورا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے لیے تو موسیقی سچ میں ایک تھیراپی ہے۔ میں جب بھی کوئی ورک لوڈ ہوتا ہے موسیقی لگا کے پھر اپنے کاموں کو شروع کرتی ہوں۔ ایز اے ہوم میکر بچوں کی تربیت بھی ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اس کو نبھانا بھی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہم گھر کے کام کرنے لگیں تو کوشش کریں آپ بھی کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیا کریں۔ اس طرح سے بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، دوسرے کی ہیلپ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ نہ صرف اس طرح سے گھر بھی آرگنائز رہے گا، چونکہ گھر جو ہے وہ بچوں کی چیزوں کی وجہ سے ہی ڈس آرگنائز رہتا ہے، ادھر ادھر چیزیں پھینکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بچوں میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ وہ اپنی چیزوں کو سپوز اگر وہ اسٹڈیز کر رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ پڑھائی کرتی ہیں تو اسی ٹائم ان سے اپنے بکس، اپنی اسٹیشنری آرگنائز کر کے رکھوا دیا کریں۔ اس کے علاوہ جیسے ہی کھانا ختم ہو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی ذمہ ایک ایک ڈیوٹیز لگا دیا کریں۔ چھوٹی چھوٹی بے شک ذمہ داریاں ہوں، یعنی کہ پانی لانا ایک بچے کی ذمہ داری لگا دیں، یا گلاسز لانا، یا برتن اٹھانے میں اپنی ہیلپ کروانا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بچوں میں بہت اچھی اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرتی ہیں۔ آرگنائز مائنڈ بن جاتا ہے ان کا بچپن سے ہی۔ اس کے علاوہ کچن کے کاموں کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریگولر استعمال ہوتی ہیں اور ان کو ہم اگر اسٹور کر کے ہم رکھ سکتے ہیں تو ان کو ایک ہی دفعہ ہمیں کر کے رکھ دینا چاہیے۔ جس طرح کہ آٹا ہو گیا، اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو آٹا بنانا اچھا نہیں لگتا یا پھر کافی زیادہ ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آٹا آپ ایک ہی ٹائم پہ بنا کے کم از کم 2-3 دن کے لیے آپ فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے گھر میں میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی ڈسبرس ہو جاتی ہیں، بہت ہی ڈس آرگنائز لگتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کوئی بازار سے فینسی فرسٹ ایڈ باکس لینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے شو باکسز ہیں تو ان کو لے کے آپ اپنے میڈیسنز اسٹور کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کیا ہے، ایک باکس میں میں نے اپنے یعنی کہ ایڈلٹس کی جو دوائیاں ہیں، ٹیبلٹس وغیرہ ہیں وہ اسٹور کر دی ہیں۔ بچوں کی کچھ بیسک میڈیسنس ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں، اور آئنٹمنٹس جو ہیں ہماری جو اکثر یوز ہوتی ہیں وہ ہم نے الگ کر کے اپنے کچن میں ہی ان کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ بنایا ہوا ہے۔
دوسری چیز جو آپ کے کچن کو بہت زیادہ ڈس آرگنائز کرتی ہے وہ آپ کی اسپیچولاس ہوتی ہیں، چمچے وغیرہ ہوتے ہیں جو اکثر آپ نیچے رکھتے ہیں اور بچے ادھر ادھر پھینکنے کی وجہ سے کچن پورا ڈس آرگنائز لگتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سمپل سا ہیک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ہینگر ہے، کلاتھ ہینگر، تو اس ہینگر کو لے کے آپ بہت اچھا سا آرگنائزر بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس اسٹکنگ ہکس تھے، وہ میں نے یہاں کیبنٹ پہ لگا کے اپنے لیے یہاں پہ آرگنائزر بنا دیا ہے اسپیچولاس کے لیے کلاتھ ہینگر سے۔ دوسری طرف اکثر ہمارے گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ رات کو ہمیشہ برتن دھو کے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ برتن گندے رکھ دینے سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز بہت زیادہ آپ کے کچن کو گندا دکھاتی ہے یا اسمیل جس سے کچن میں آتی ہے وہ ہے آپ کا واشنگ ایریا، جہاں پہ آپ کا سنک ہوتا ہے۔ تو یہ گریسی رہ جاتا ہے اکثر لوگوں کا، تو کوشش کریں کہ ہر برتن دھونے کے بعد اس کو پراپرلی واش کیا کریں۔ واٹر ٹیپ کو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے۔ برتن دھونے کے لیے کوشش کریں کہ اسپنج یوز نہ کریں، بلکہ جارجٹ کا کوئی کپڑا لیں، اس سے برتن دھوئے، کیونکہ اسپنج کو آپ جتنا بھی دھو کے رکھیں گے نا وہ ڈرائی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وہ جراثیم زندہ رہتے ہیں۔ تو کپڑے کو آپ اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائی کر سکتے ہیں اور صبح پھر وہ کپڑا یوز کریں گے، اس میں جراثیم زندہ نہیں رہتا۔ ایک اور ہیبٹ جو ہمارے کچن کو بہت زیادہ ڈسبرس دکھاتا ہے وہ ہے ہمارے برتن دھو کے ہم ایک جگہ پہ پورے دن کے لیے رکھ دیتے ہیں سکھانے کے بہانے، جو کہ ہم اپنی لیزینس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو ڈیلی یوز کے برتن ہیں وہ اپنے کچن سنک کے پاس ہی رکھ دیا کریں، جس میں فریج کے پلاسٹک کنٹینرز ہو گئے، چمچے وغیرہ ہو گئے۔ اسپونز ہمیشہ میں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتی ہوں، کیونکہ وہ بچے ادھر ادھر پھینک کے گندا کر دیتے ہیں۔ نائف آپ کوشش کریں چمچوں کے اندر نہ رکھیں، ان کا الگ سے آپ آرگنائزر بنا کے رکھ دیں اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس کے علاوہ برتن جتنے بھی ہوں آپ صرف اور صرف اپنے استعمال کے تحت اوپر رکھیں، باقی سارے کیبنٹ میں سیف رکھ دیا کریں۔ تو یہاں پہ میرے کپ زیادہ ہو گئے تھے مہمانوں کی وجہ سے، تو وہ میں نے رکھ دیے ہیں۔ 3-4 کپ صرف ہم گھر والوں کے لیے میں نے اوپر ہی رکھ دیا ہے، باقی سارے کیبنٹس میں نے رکھ دیے ہیں۔ دوسرا جو ہیلدی ہیبٹ ہے وہ کبھی بھی اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ آپ پانی کو اسٹور نہ ہونے دیں، اس سے جو ہے نا اسمیل بھی آتی ہے کچن میں اور مچھر بھی جمع ہو جاتے ہیں اور مکھیاں بھی آتی ہیں، کچن بہت گندا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین کوشش کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت ہی پروڈکٹیو چیزیں بنا سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ آئس کریم کنٹینر تھا، اس کو میں نے لے کے اس میں ڈش واش سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں صفائی کی وہ میں نے رکھ دی ہیں، ایک آرگنائزر اس کو میں نے بنا دیا تھا۔ تو اس طرح سے میں اپنا کچن ہر رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے صاف کرتی ہوں۔ سنک میرا پوری طرح سے صاف ہوتا ہے، کاؤنٹر ٹاپ صاف ہوتی ہیں، بہت ہی منیمل رکھتی ہوں، چیزیں صرف ضرورت کے تحت رکھتی ہوں اور کاؤنٹر ٹاپس بالکل ڈرائی کر دیتی ہوں تاکہ صبح کوئی مکھی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو۔ اور آپ انڈور پلانٹس بھی لگا سکتے ہیں کچن کو ایک فریش لک دینے کے لیے۔ گیس اسٹوو کو صاف کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اکثر گریس لگ جاتا ہے آئل کے گرنے کی وجہ سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ تو گیس اسٹوو جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ صاف ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اسپائسز جار جتنے بھی ہیں وہ اپنے پاس رکھ دیا کریں تاکہ اس کے لیے بار بار جو ہے نا آپ کی انرجی اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہر رات اپنا کچن اس طرح سے رکھیں کہ صبح کچن میں آ کے دوسرا کچھ سمیٹنے کی ضرورت نہ پڑے، ڈائریکٹ آپ اپنے صبح کے کام کر کے فنش کر سکیں۔ تو یہ میری شام کی کچھ ہیلدی روٹینز تھی، کچھ ہیلدی ہیبٹس تھیں جو میں کچن میں اپلائی کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ گھر بھر کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتے ہیں کہ خود کو ٹائم دینا بھول جاتے ہیں۔ تو میری ایک ہیبٹ ہے، میں جب بھی اپنے کام شام کے کام ختم کرتی ہوں تو میں سیلف کیئر کے لیے 5 منٹ ضرور نکالتی ہوں، جس میں میرا ایک فیس کلینزر ہوتا ہے جس سے میں کلینزنگ کرتی ہوں، اور نائٹ کریم میں ضرور یوز کرتی ہوں ٹو اسٹے فریش اینڈ ینگ۔ اگر آپ کے پاس کوئی نائٹ کریم نہیں ہے تو بالکل پریشان نہ ہو، صرف ایک اچھا سا موئسچرائزر آپ یوز کر سکتی ہیں۔ موئسچرائز رکھنے سے اسکن جو ہے وہ فار ایور ینگ رہتی ہے، آپ کے چہرے پہ جلدی رنکلز نہیں پڑتے۔ ڈرائنگ روم میں اپنا شام کو ہی آرگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں سونے سے پہلے، تاکہ صبح میرے لیے صفائی کرنے میں ایزی ہو۔ تو یہ تھی میری کچھ لائف روٹین، کچھ ہیلدی ہیپی ہیبٹس جن کو اپنا کے میں خود بھی خوش رہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھتی ہوں اور اپنے گھر کے کاموں کو بھی بہت اچھی طرح سے مینیج کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔